یہ ایک سوال ہے کہ دجال اس وقت ہے یا نہیں، پیدا ہو چکا یا آگے پیدا ہوگا جب اس کا زمانہ ظہور آئے گا؟ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دجال پیدا ہو چکے ہیں، موجود، اس وقت بھی موجود ہے۔ احادیث میں دو طرح کی روایات موجود ہیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں۔ ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن سیاد جو یہودی تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اس میں کچھ کہانت تھی، کاہن تھا اور ساحر تھا، اور اپنی کہانت کے زور سے باتیں کیا کرتا تھا اور بعض اوقات غیب کی خبریں بتا دیا کرتا تھا، کیونکہ کاہنوں کے رابطے شیطانوں سے ہوتے ہیں اور شیطان غیب کی خبریں بتا دیا کرتے ہیں، جسے وہ کاہن لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور لوگ ان کی قدرت کے قائل ہو جاتے ہیں اور یوں گمراہی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے امتحان کی نبی علیہ السلام بھی گئے اس کو چیک کرنے کے لیے، اور جانے سے پہلے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ قد خبأت لہ خبیہ، کہ سنا ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، تو میں اپنے دل میں ایک چیز چھپا کر جا رہا ہوں اس کے پاس، اور وہ سورہ دخان، یہ سورہ دخان کی آیت کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ اس دن کا انتظار کرو جب یہ آسمان دھواں بن کر آئیں گے۔ تو یہ دخان اپنے دل میں چھپا کر جا رہا ہوں اور دجال سے پوچھوں گا۔ چنانچہ ابن سیاد کے پاس چلے گئے اور آپ نے فرمایا قد خبأت لک خبیہ، میں نے ایک دل میں بات چھپا رکھی، بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو اپنا کچھ ناک سے چڑھانے لگا اور کہا کہ الدخ، یعنی پورا لفظ دخان نہ بول سکا، لفظ دخان پورا نہ بول سکا، الدخ۔ جب وہ بھانپ گیا، اس نے یہ بات بتا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ چلو، اس کا رابطہ شیطانوں کے ساتھ، اور فرمایا کہ اخصا فلن تعدو قدرک، اللہ کے دشمن تو ذلیل ہو جائے، تو اس قدر سے نہیں بڑھ سکتا جس میں تجھے اللہ نے قائم کر رکھا ہے۔ یہ تسخیر تجھے اللہ نے اگر دی ہے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے، تو اس قدر سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا رابطہ شیطانوں کے ساتھ ہے، اس لفظ دخ کے بنا پر، کیونکہ شیطان جب عبادت کرتے ہیں یا کوئی لفظ بولتے ہیں تو لفظ مکمل نہیں بول پاتے، وہ لفظ دخان مکمل نہ بول پائے اور دخ دخ کہنے لگے، اور ابن سیاد کو اسے دخ کو سن کر کہتا ہے کہ آپ کے دل میں دخ ہے۔ تو فرمایا کہ جس قدر پہ تجھے اللہ نے رکھا ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات متعین نہیں فرمائی کہ ابن سیاد دجال ہے، کیوں؟ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو دجال کی صفات بتائی، اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو دجال کی صفات سے آگاہ کیا ہے اور اس کی شخصیت کا تعین نہیں کیا کہ وہ کون ہے، لہذا کچھ صفات اس پر منطبق آ رہی، اس کی بنا پر بعض صحابہ جیسے عبداللہ بن عمر وغیرہ، اسے خدری، وہ حلفاً کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال، ابن سیاد ہی دجال۔ عبداللہ بن سیاد جو اسلام لا چکا تھا، اپنے بارے میں یہ بات سن کے پریشان ہوتا، بلکہ ایک سفر میں ابن عمر سے اس نے کہا کہ مجھے تم دجال کیوں کہتے ہیں؟
تم نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے حافظ ہو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ کافر ہوگا اور میں مسلمان ہوں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کی اولاد بھی ہوگی اور میری اولاد موجود ہے. عمارہ میرا بیٹا مدینے میں موجود ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مکہ اور مدینہ نہیں جائے گا اور میں مدینے میں پیدا ہوا ہوں. مدینے سے مکہ تمہارے ساتھ جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے. تو مجھے تم دجال کیوں کہتے؟ مگر اس کے باوجود بعض صحابہ اس کے دجال ہونے پر مصر تھے اور ان کی ان باتوں کا جواب یہ تھا کہ اب تم یہ کام کر رہے ہو لیکن جب تم منحرف ہو جاؤ گے اور دجال کے روپ میں ظاہر ہو گے اس وقت تم ان کاموں میں سے کوئی کام نہ کر سکتے. اس کا ایک بیٹا تھا عمارہ جو علماء تابعین میں سے تھا اور احادیث کا راوی ہے اور بہت سی حدیثیں نے روایت کی. امام مالک رحمہ اللہ کے مشائخ میں سے اور محدثین نے اچھے الفاظ سے اس کا ذکر کیا. جی عبداللہ بن سیاد ایک عرصہ صحابہ کرام کے ساتھ رہا. اس کے بعد یوم الحرہ وہ غائب ہو گیا. کہاں گیا اس کی کوئی خبر نہ چل سکی. تو ایک روایت تو یہ ہے کہ ابن سیاد ہی دجال اور بہت سے صحابہ کا یہ قول ہے. لیکن ایک دوسری روایت جو فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے صحیح مسلم میں ہے تمیم داری کے واقعے پر مشتمل ہے. اس میں ایک شخص کا ذکر ہے جس میں دجال کی صفات. یہ ایک طویل قصہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمیم داری نبی علیہ السلام کے پاس آیا, اسلام قبول کیا اور اپنا واقعہ بیان کیا جو سفر میں پیش آیا. نبی علیہ السلام نے ایک نماز کے بعد صحابہ کو روک کے بیٹھو اور آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمیم داری کا واقعہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے اور دجال کے بارے میں جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں تمیم داری وہ باتیں سن کر آئے دجال کے منہ سے. تم بھی سن لو تاکہ تمہیں تعارف بھی ہو جائے تمہارا ایمان بھی بڑھ جائے. یہ طویل حدیث ہے. اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ تمیم داری 30 افراد کے ساتھ سمندر پر سفر کر رہا تھا. وہ افراد بنو لخم اور بنو جزام قبیلے سے تھے. تو یہ راستہ گم کر بیٹھے اور تقریباً 1 مہینہ سمندر میں بھٹکتے رہے. اور 1 مہینے کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پر آ کر ٹھہری. جب لنگر انداز ہوئی تو یہ باہر نکلنے لگے. باہر ایک دابا تھا, ایک جانور بڑا ہیبت ناک. فرماتے ہیں کہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اتنے زیادہ بال تھے اس کے جسم پر کہ ہم اندازہ نہ کر پائے کہ اس کے جسم کا اگلا حصہ کون سا پچھلا حصہ کون سا. ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جساسا ہوں اور مجھے چھوڑو یہ سامنے جو دیر ہے, جو عمارت ہے, دیر عیسائیوں کے گرجا کو بولتے ہیں. اگر وہ گرجا شہر میں ہو تو وہ کنیسا کہلاتا ہے اور اگر شہر سے باہر کسی فضا میں ہو اور کسی جنگل میں ہو تو وہ دیر کہلاتا ہے. اس میں ایک شخص تمہارا منتظر ہے, تم اس کو جا کر دیکھو, اس کی باتیں سنو, اس سے باتیں کرو, وہ تمہارا منتظر ہے. چنانچہ تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم اس دیر میں چلے گئے تو ہم نے دیکھا ایک شخص بندہ ہوا اور اتنا بڑا انسان ہم نے نہیں دیکھا. اتنی بڑی جسامت ہم نے آج تک کسی انسان کی نہیں دیکھی اور بڑی بوجھل قسم کی بیڑی میں اس کو باندھا ہوا ہے. اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور گھٹنوں سے لے کر پاؤں تک
بڑی بوجھل بھیڑیوں اور سنگلوں میں اس کو جکڑا ہوا ہے. اس نے کچھ باتیں ہم سے پوچھی، کچھ علاقوں کے بارے میں اور کچھ چشموں کے بارے میں ہم نے بتا دی. پھر اس نے پوچھا کہ ایک نبی جو نبی الامیین ہے، جس کی یہ صفت ہے، وہ ظاہر ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا علاقہ کون سا؟ تو نے کہا عرب میں سے. اس نے کہا عرب میں ایک نبی نے آنا تھا کہ نبی الامیین ہے، وہ نبی ظاہر ہوا یا نہیں ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ظاہر ہو چکے ہیں. مجھے اس کا معاملہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ؟ کہا کہ معاملہ اس کے غلبے کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں. وہ آس پاس کے علاقوں کو فتح کر چکے ہیں اور اپنی وہ قوم جس نے اس کو جھٹلایا تھا اس قوم پر بھی وہ غلبہ پا چکا ہے. اور اب جو دور دراز کے علاقے ہیں ان علاقوں کا قصد ہے، رخ ہے، اور ان کو دعوت کا پروگرام بن رہا ہے. دجال نے کہا کہ اگر سارے لوگ اس نبی کی اتباع کر لیں تو ان کے لیے بہتر. پھر دجال نے کہا کہ اب تم میرے بارے میں سنو، میں وہ شخص ہوں جو پوری دنیا کی سیاحت کروں اور پوری دنیا کا غلبہ حاصل کروں. ہر علاقے میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کی. جب میں مکہ اور مدینہ داخل ہونے کے لیے کسی راستے پر چلوں گا تو میں دیکھوں گا کہ بہت سے ملائکہ بالکل شمشیریں برہنہ لے کر، بے نیام تلواریں لے کر مجھ پر لپکیں گے اور میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا. مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. باقی پوری دنیا کی سیاحت کروں اور دنیا کی ہر جگہ جاؤں گا، ہر علاقے میں جاؤں گا. ایک حدیث میں 4 مساجد کا ذکر بھی آتا ہے: مسجد حرام، بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس اور مسجد طور، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہوا. وہاں ایک مسجد قائم ہے، وہاں بھی داخل نہیں ہو سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث انسان کے بارے میں جو خبریں تمہیں میں نے بتائی، تمیم داری اس سے مل کر آ رہے اور ان تمام خبروں کی تصدیق ہو رہی. تو میں نے تمہیں جمع کیا تھا کہ تمہیں اس کا تعارف ہو جائے. چنانچہ امت کے بیشتر علماء کا، محدثین کا، فقہاء کا یہی قول ہے کہ یہی شخص دجال ہے. عبداللہ بن سیاد کو بھی دجال بعض صحابہ نے کہا کہ یہ دونوں قول آپس میں متعارض نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیکون فی امتی 30 دجالا، کہ میری امت میں 30 دجال ہوں. تو ان دجالوں میں سے یہ بھی ایک دجال ہے عبداللہ بن سیاد، تو کچھ عرصہ اسلام کی حالت میں رہا، پھر روپوش ہو گیا اور اس کے فتنوں سے ہمیں آگاہی نہیں ہے. اور بعض صحابہ اس کے دجال ہونے کے قائل ہیں. تو یہ دجال اکبر نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی جو خبر ہے کہ 30 دجال آئیں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا. دجال اکبر یہی جس کو تمیم داری مل کر آئے اور نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی، اور جو اس کی صفت اللہ کے نبی نے بیان کی وہ اس کے اندر موجود تھی. تو نبی علیہ السلام نے اس کی اس خبر کی تصدیق کر دی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور کسی ایک مخفی جزیرے میں وہ موجود ہے اور بیڑیے میں جکڑا ہوا ہے. جب اس کا وقت آئے گا تو وہاں سے وہ نکالا جائے گا اور کھولا جائے گا اور پوری دنیا کو اپنے فتنوں کی لپیٹ میں لے لے گا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، بہت بڑا فتنہ ہے. تو پوری دنیا کو اپنے فتنوں کی لپیٹ میں لے لے گا. وقت کون سا ہے جب وہ نکلے گا اس کا کوئی تعین نہیں.
بلکہ علامات قیامت کا اور ان کے اوقات کا کوئی تعین نہیں. اور تعین نہ ہونے میں حکمت یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے خوف اور خشیت کو اپنے اوپر قائم رکھیں. اگر وقت کا تعین ہو تو انسان اس وقت کا انتظار کرے کہ جب وقت آئے گا اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. نہیں، یہ فتنے پیدر پہ آئیں گے جن کی اوقات کا تعین نہیں ہے. تم استقامت پر قائم رہو اور تقوی اور خشیت کی راہ پر قائم رہو. اب کچھ حدیثوں سے اشارے ملتے ہیں کہ دجال کی آمد کے وقت اور آمد سے قبل اور آمد کے بعد اس زمین پر کثرت سے زلزلے آئیں. ان زلزلوں کا آنا اور بڑے بڑے ہیبت ناک زلزلے جو علاقوں کے علاقے تباہ کر دیں گے، یہ وقت ہوگا دجال کے ظہور کا، امام مہدی کے خروج کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا. کیونکہ یہ تینوں واقعات پیدر پہ ساتھ ساتھ ہوں گے. پہلے دجال، پھر ظہور مہدی، پھر نزول عیسیٰ. اور ان ادوار میں زلزلے بہت ہوں. تو یہ ایک علامت ہے، لیکن وقت کا تعین نہیں. وقت کا تعین نہیں. حکمت یہ ہے کہ ہم استقامت کی راہ پر قائم رہیں اور جو اللہ رب العزت کی وحی ہے اس سے منسلک رہیں، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ فتنوں میں عبادت کرنا سب سے افضل عبادت.